اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہاتہ ساتھ وفی کل ساتھ وَإِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدِنِينًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنُوا أَرْضَكَ طَوًّا وَتُمَتِّعُوا فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، تھرانے لگے شید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر حلم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے غم ہو گئے شبیر. اکبر سے کہا کر دو غریباں کو دوبارہ، ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا. عاشق میرے بچوں کا زمانے سے دھارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامے کو اتارا. آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی ہے دنیا میں یتیمہ. کب کسی ذی روح کو اس بات سے انکار ہے، کب کسی ذی روح کو اس بات سے انکار ہے کہ اجل خود ابن آدم کے گلے کا ہار ہے. کب کسی ذی روح کو اس بات سے انکار ہے کہ اجل خود ابن آدم کے گلے کا ہار ہے. موت برحق، موت لازم، موت کا آنا کمال. موت برحق، موت لازم، موت کا آنا کمال. آخرت جس کی سنور جائے نہ پوچھو اس کا حال. اہل حق کے واسطے ہے موت پیغام بقا، اہل حق کے واسطے ہے موت پیغام وفا. در حقیقت اس کو کہیے ایک عطائے کبریا. اے میرے عارف، تمہاری تھی مثالی زندگی. اے میرے عارف، تمہاری تھی مثالی زندگی، کیسے بھولے گا اسے ملت کا کوئی آدمی، کیسے بھولے گا اسے ملت کا کوئی آدمی. ہر ضرورت مند کو تجھ سے بڑی امید تھی، مل کے تجھ سے اہل حاجت نے صدا پائی خوشی.
ہر ضرورت مند کو تجھ سے بڑی امید تھی، مل کے تجھ سے اہل حاجت نے صدا پائی خوشی۔ ذاکر شاہ زمن خوش فکر نقطہ رس بیان، تیری دریائے خطابت میں رہی کشتی رواں۔ تو تھا اپنے وقت کا ایسا طبیب بے مثال، جو مریضوں کے دلوں کا بھی بتا دیتا تھا حال۔ کنبہ پرور، صاف دل، مخلص و خوددار تھا، یہ فضیلت ہے بڑی، سرور کا ماتمدار تھا۔ چاہے جو بھی حال ہو، ہر حال میں مسرور تھا، جذبہ ایمان اس کے قلب میں بھرپور تھا۔ وہ میرا ہمزلف، میرا بھائی حسن گیا سوئے جنا، وہ میرا ہمزلف میرا بھائی حسن گیا سوئے جنا، کیسے بھولیں گے اعزہ جو تھی اس میں خوبیاں۔ سلوات پڑھے، آواز باولند، ایک باواز بلند سلوات پڑھے۔ ایک منقبت کے چند اشعار۔ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، اور پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، اور جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، اور خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اور خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اور رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائیں گی، رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائیں گی،
حاضری یہ حضرت عباس کروایا کرو، حاضری یہ حضرت عباس کروایا کرو، رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائیں گی، حاضری یہ حضرت عباس دلوایا کرو۔ صلوات پڑھیں ایک بار آواز بلند۔ اور حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو، حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو، آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید، آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید، یا حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو، یا حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو۔ صلوات پڑھیں بابا آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید، یا حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو، ہو اگر خیبر شکن کے ماننے والے حسن، ہو اگر خیبر شکن کے ماننے والے حسن، یا علی کہہ کے ہر مرحب سے ٹکرایا کرو، یا علی کہہ کے ہر مرحب سے ٹکرایا کرو، اور جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات. جناب حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آگاہ ہو جاؤ کہ جو محبت اہل بیت طاہرین پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اتنا ہی نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات طیبا. آگاہ ہو جاؤ کہ جو محبت اہل بیت طاہرین پہ مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. آگاہ ہو جاؤ کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے بخشا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مرحوما. آگاہ ہو جاؤ کہ جو محبت اہل بیت پہ مرتا ہے رحم کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. آگاہ ہو جاؤ کہ جو محبت اہل بیت پہ مرتا ہے وہ کامل الایمان مرتا ہے. اہل بیت طاہرین کی محبت ہم سب کے لیے ایک ایسی دولت ہے جس دولت کے مقابلے میں کائنات کی کوئی بھی شے نہیں آ سکتی. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اکثرکم نورا یوم القیامت اکثرکم حبا لآل محمد. قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ روشن اور منور وہ انسان ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ آل محمد سے محبت رکھتا ہو. کبھی کبھی ہم اور آپ بہت سی چیزیں سنتے سنتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی حقیقت کی طرف، اس کے اہداف اور اس کے مقاصد کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ جاتی اور پھر ہم بس جیسے ایک عادت ہوتی ہے سننے کی سن لیتے ہیں لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اور آپ جب ہم پہ تکالیف شرعیہ عائد ہوتی ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے واجبات آتے ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو انجام دینا رہتا ہے. مثلا نماز ہے، مثلا روزہ ہے، مثلا حج ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی از منکر ہے، تولا ہے، براءت ہے، غربا پروری ہے، یتیم نوازی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر محبت و ولایت اہل بیت کی عظمت پہ ہم نگاہ ڈالیں قرآن و اقوال نبی کریم کی روشنی میں
تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ جتنی بھی عبادتیں جنہیں ہم عبادت سمجھتے ہیں یا جتنے بھی واجبات جنہیں شریعت نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے، ان تمام واجبات میں، ان تمام عبادتوں میں اگر کسی ایک چیز کو حقیقی عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے اور حقیقی واجب ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ فقط ایک چیز ہے جسے محبت و اہل بیت، محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے کہ واجبات کی دنیا میں اگر کسی چیز کو حقیقی واجب قرار دیا جا سکتا ہے، عبادات کی دنیا میں اگر کسی چیز کو حقیقی عبادت مانا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہے جسے محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات میں نے بے نمازیوں کے درمیان تو نہیں کہی ہے، ان کے درمیان بھی نہیں کی جو روزے کا احترام نہیں کرتے، ان کے سامنے بھی نہیں کہی ہے جو حج کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، خمس و جہاد کے مراحل کو طے نہیں کرتے۔ یہ مجمع مومنین کا ہے، نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، دوسرے واجبات کے ادا کرنے والے بھی ہیں، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہا کیا گیا۔ ان کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اگر صرف اور صرف محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت ہی حقیقی واجب اور حقیقی عبادت ہے تو پھر یہ نماز کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ خمس، یہ جہاد، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سوال آنا بھی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا واضح جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کا ذہن مطمئن ہو سکے۔ عزیزان گرامی، جواباً میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو عادتاً انجام نہیں دیتے بلکہ اس کے اہداف و مقاصد کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پہ بھی ہماری نگاہ ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کا کوئی بھی ایک واجب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بہت سارے واجبات سے نہ گزرے۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری نگاہ میں جب ہم جوڑنا شروع کرتے ہیں، گننا شروع کرتے ہیں تو واجبات میں اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، یہ ترتیب ہے نا؟ یعنی نماز ایک واجب ہے، روزہ ایک واجب ہے، حج ایک واجب ہے، زکوٰۃ ایک واجب ہے، خمس ایک واجب ہے، جہاد ایک واجب ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی قوت و طاقت دی کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا سکوں۔ ادھر سے آواز آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر تک جانے کی قوت رکھتا ہے اس کے لیے حج بیت اللہ لازم و ضروری ہے۔ میں نے کہا ہاں پروردگار، میرے اندر قوت پیدا ہو گئی ہے اور میں انشاءاللہ عازم سفر ہوں۔ کہا نکلو اپنے گھر سے۔ میں نے کہا نکل رہا ہوں۔ میں نکلا، کس ارادے سے نکلا؟ شریعت کے ایک واجب کو مجھے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جسے حج کہا جاتا ہے۔ نکلا میں یہ ارادہ کر کے جب تک حدود حج میں داخل نہیں ہوا تھا اس وقت تک میں آزاد تھا، لیکن جو ہی میں حج کی حدوں میں داخل ہوا یعنی میقات پہ پہنچا، اچانک مذہب نے کہا دیکھو نیت کر لو، تم پہ واجب ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ اب احرام پہن لو، تم پہ واجب ہے۔
میں نے احرام پہن لیا کہ اب تلبیہ کہو تم پہ واجب ہے۔ میں نے تلبیہ کہا کہ اب کعبے کے قریب آ گئے ہو طواف کعبہ کرو تم پہ واجب ہے۔ میں نے طواف کعبہ کیا تو کہ اب مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھو تم پہ واجب ہے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو کہ اب صفا و مروہ کے درمیان جا کے سعی کرو تم پہ واجب ہے۔ میں نے سعی کی تو کہ اب تقصیر کرو تم پہ واجب ہے۔ میں نے تقصیر کر لی تو کہ اب عرفات چلے جاؤ تم پہ واجب ہے۔ میں عرفات گیا کہ اب مزدلفہ جانے کی باری آئی یہ بھی تم پہ واجب ہے۔ میں وہاں گیا کہ کنکریاں چنو اس لیے کہ یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے کنکریاں چنی کہ اب چن لیا ہے تو اب جاؤ رمی جمرہ کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے۔ میں نے رمی جمرہ کیا، اب جو وہاں سے لوٹا ہوں تو کہ اب جاؤ جانور ڈھونڈو اور اسے ذبح کرو کہ یہ تم پہ واجب ہے۔ میں نے جانور ڈھونڈا ذبح کر لیا کہ اب جاؤ اپنے بالوں کو مڈوا دو اس لیے کہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو میں گھر سے نکلا تھا ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے، لیکن جب میں اس ایک واجب کی حدوں میں پہنچا ہوں تو ادھر سے بھی واجب آیا، ادھر سے بھی واجب آیا، ادھر سے بھی واجب آیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ میں الجھنے لگا، پروردگار میں تو ایک واجب ادا کرنے آیا تھا، یہاں تو جمگٹ لگا ہوا ہے واجبات کا۔ قدرت نے آواز دی پریشان زیادہ نہ ہونا، کیونکہ اگر اس پریشانی میں کسی ایک واجب کو تم بھول گئے یا انجام نہیں دیا تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا جسے تم ادا کرنے کے لیے آئے ہو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں ناظرین گرامی کہ ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے انسان کو بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، نماز بھی ایک ہی واجب ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ نماز بھی ایک ہی واجب ہے۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، وضو کر کے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مول صاحب جو ہی ممبر سے اتریں گے میں فوراً نماز ادا کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ لیجئے مجلس ختم ہو گئی تو آپ کو نماز یاد آئی، نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جو ہی آپ نے سوچا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، مذہب نے کہا اگر نماز پڑھنی ہے تو بیٹھے کیوں ہو، کھڑے ہو جاؤ، کہ قیام واجب ہے۔ میں کھڑا ہوا، فوراً کا اب نیت کرو کہ نیت واجب ہے۔ نیت ہوئی تو کہ اب تکبیرۃ الاحرام کہ وہ بھی واجب ہے۔ میں نے تکبیر کہی کہ قرات یہ بھی واجب ہے۔ میں نے قرات کی کہ قیام متصل برکوع یہ بھی واجب ہے۔ میں نے وہ کیا کہ رکوع یہ بھی واجب ہے۔ پھر یہ ہو گیا کہ سجدے یہ بھی واجب ہے۔ جب وہ ہو گیا دوسری رکعت میں کا تشہد یہ بھی واجب ہے۔ دوسری یا تیسری یا چوتھی میں کا سلام یہ بھی واجب ہے۔ درمیان میں موالات اور ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ غرض کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں واجب بن کے جب میں ایک واجب کو ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ جب تک یہ سارے واجبات میں ادا نہیں کروں گا اس وقت تک ایک نماز جسے ایک واجب کہا جاتا ہے ادا نہیں ہوگا۔ محسوس فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اب اتنی دیر تک اگر آپ میرے ساتھ رہے ہوں اور ساری باتیں یاد رہی ہوں تو اب اصل بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ عبادات میں حقیقی عبادت، واجبات میں حقیقی واجب ولایت و محبت اہل بیت۔ آپ نے کہا نماز و روزہ، میں نے کہا ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک بہت سارے واجبات سے آدمی نہیں گزرے گا ایک واجب مکمل نہیں ہوگا۔ حج کی مثال دے دی اور نماز کی۔ نماز میں انسان جن واجبات سے گزرتا ہے ان واجبات کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ کو خالی واجب کہا جاتا ہے اور کچھ کو واجب رکنی کہا جاتا ہے۔ واجب اور واجب رکنی میں فرق یہ ہے کہ اگر
عمارت میں دیوار خراب ہو جائے تو اطمینان سے دیوار گرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دیوار گرانے سے عمارت نہیں گرے گی، لیکن اگر پلر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اسے روکا جائے گا، اس لیے کہ اس کے گرتے ہی عمارت گر جائے گی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو واجب اور واجب رکنی میں یہ فرق ہے۔ اب نماز کے عالم میں اگر کوئی واجب چھوٹا، آدمی سمجھا کیا کروں میں پریشان ہوں، گئی نہیں نماز، مذہب نے کہا بالکل نہیں گئی ہے، تم اطمینان سے آگے بڑھو، آخر میں ہم تمہیں بتا دیں گے سجدے سہو کرنا ہے، نماز احتیاط پڑھنی ہے، وہ اتنا کر لینا تمہاری نماز باقی رہ جائے گی۔ لیکن اگر نماز پڑھتے پڑھتے رکن چھوٹے گا، واجب رکنی کا جہاں ایسا ہوا، چاہے بھولے سے ہوا ہو یا مدن ہوا ہو، جو ہی رکن چھوٹے گا نماز وہیں ختم ہو جائے گی، اب آگے بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محبت و ولایت اہل بیت، عصمت و طہارت اس عظیم ترین واجب کا نام ہے، جس ایک واجب کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے جن واجبات سے گزرنا ہے اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں خمس بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں امر بالمعروف بھی ہے، اس میں نہی از منکر بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے، اس میں برات بھی ہے۔ جب تک انسان ان سارے واجبات سے گزرے گا نہیں، حقیقت وجوب ولایت اہل بیت تک پہنچے گا نہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جب تک آدمی ان سارے واجبات سے گزرے گا نہیں، اس وقت تک حقیقت وجوب ولایت تک پہنچے گا نہیں۔ اور خود ولایت اہل بیت ان تمام واجبات کے لیے وہ واجب رکنی ہے کہ جسے عمدن چھوڑا جائے یا سہون، جو ہی اہل بیت کی ولایت و محبت ہٹے گی، نماز نماز نہیں رہ جائے گی، روزہ روزہ نہیں رہ جائے گا، حج حج نہیں رہ جائے گا، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہ جائے گی، خمس خمس نہیں رہ جائے گا، جہاد جہاد نہیں رہ جائے گا، بلکہ دور سے کوئی کہہ رہا ہوگا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس ظاہر ہم دیکھتے ہیں نماز بہت اہم ہے، روزہ بہت اہم ہے، حج بہت اہم ہے، لیکن جہاں پہ ولایت آتی ہے وہاں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے اس ولایت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، ایک آدمی پوری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازیں عمل ہے، اب اس میں یہ طے کرنا باقی رہ گیا ہے کہ یہ نماز جو ہم نے پڑھی نماز ہوئی یا نہیں۔ پڑھ تو لی ہم، مگر یہ نماز ہوئی یا نہیں، اس کو کیسے پرکھا جائے گا؟ اسے پرکھنے کے لیے محک اور کسوٹی ہے ولایت اہل بیت۔ پوری زندگی نماز پڑھی، اسے لے جا کے اہل بیت کی محبت کی کسوٹی پہ پرکھا، محبت بتائے گی یہ نمازیں ہیں یا ٹکریں ہیں۔ پوری زندگی ہم نے طواف کعبہ کیا، اسے ولایت کی کسوٹی پہ جا کے پرکھا، یہ ولایت طے کرے گی کہ یہ طواف کعبہ ہے یا قسمت کا چکر ہے۔ پوری زندگی ہم نے زکوٰۃ دی، پھر اسے ولایت کی کسوٹی پہ جا کے پرکھیں گے، ولایت بتائے گی اسے زکوٰۃ کہا جائے گا یا اسراف مال کہا جائے گا۔ پوری زندگی ہم نے
اسلام کا نام لے کے مظلوموں کے گلے پہ چھری چلائی اور اسے جہاد بتایا، اور پھر اسے ہم نے ولایت کی کسوٹی پہ جا کے پرکھا، ولایت طے کرے گی اسے جہاد کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ ولایت وہ اہم ترین چیز ہے جو ہمارے اعمال کو واضح کرتی ہے کہ واقعی یہ عمل اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوا یا نہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہیں: الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ دوسری جگہ اپنے کسی چاہنے والے سے بیان کیا ہے تو اس نے سوال کر دیا کہ ان 5 میں سب سے اہم کون ہے؟ فرمایا ولایت، اس لیے کہ اس کے بغیر کسی چیز کا تصور نہیں ہے۔ تیسری حدیث میں تقریباً یہی بات کہی گئی ہے، لیکن اس کے آگے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات فرماتے ہیں، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت۔ اب امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ بجنور کا مجمع ہے جو اتنی خاموشی سے سن رہا ہے۔ دوسرا مجمع ہوتا تو اس بات پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی تو بچے نے لگا دیا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتہ، لیکن عموماً جوان نعرے لگاتے ہیں اس حدیث پہ۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ استوار ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، تو نوجوانوں کو یہ جملہ بہت پسند آتا ہے، اور ذاکرین ایسے ہی جملے پڑھ کے نوجوانوں کو برباد بھی کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو نوجوان بہت خوش ہو جاتے ہیں، گویا وہ نعرے لگا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مول صاحب یہ بات تو ہم برسوں سے کہہ رہے ہیں مگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ولایت کے ساتھ پھر نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ولایت کافی ہے، تو ہم تو بہت زمانے سے کہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں مولانا صاحب نہیں آتا تھا۔ چلو اللہ کا شکر ہے آج آیا، بات سمجھ میں آ گئی، تو ہمارے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ ایک حدیث بھی چھٹے امام کے لیے آئے ہیں کہ امام فرماتے ہیں پہلی 4 میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں ہوتی، راستے پہ لانے کے لیے ہوتی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام نے یہ حدیث بیان فرمائی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر ہم نے اس حدیث کا مفہوم وہ سمجھا جو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عمر مجلسہ سننے کے بعد ہم نے ضیاء وقت کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
وقت ضائع کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتنی ساری مجلسیں سننے کے بعد جو ہم بچپن سے لے کے آج تک سن رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں معلوم کتنے، اس کے بعد اگر ہمارا عرفان اسی منزل تک پہنچا ہے، معرفت اہل بیت اسی منزل تک پہنچی ہے، تو اس کا مطلب ہم نے آج تک اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کی. اس لیے کہ اگر بقدر تلاوت حدیث کے ساتھ بھی عرفان اہل بیت ہم حاصل کر لیتے تو ہمیں یہ پتہ رہتا کہ اہل بیت وہ ہیں نجاست جن کے قریب جا نہیں سکتی، طہارت جن سے الگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک؟ اگر ہم بقدر تلاوت حدیث کے ساتھ بھی معرفت اہل بیت رکھتے ہیں تو ہم یہ ضرور سمجھیں گے کہ اہل بیت وہ ہیں نجاست جہاں جا نہیں سکتی، طہارت جن سے ہٹ نہیں سکتی. اگر یہ صحیح ہے تو ترک نماز کا حکم دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ روزے سے منحرف کرنا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ حج سے غافل کر دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ زکوٰۃ سے دور بھگا دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ آپ کہیں گے نجاست ہے. اگر یہ نجاست ہے تو اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی، اور اہل بیت ایسی بات نہیں کہہ سکتے. تو آپ کہیں گے مگر آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت نے یہ بات کہی. تو ہم نے کہا اگر کہی تو بالکل وہ نہیں کہی جو آپ سمجھے ہیں. صلوات جے محمد و آل محمد. بے شک اہل بیت نے کہی مگر وہ نہیں کہی جو آپ سمجھے. اس لیے کہ امام کی گفتگو اور ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے مزاج شناس امام ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں بہت سخت ہیں، ایسی جو برداشت نہیں ہوں گی. ہر آدمی اسے برداشت نہیں کر سکے گا. آگے فرماتے ہیں امام کہ ہماری گفتگو کو سمجھنے کے لیے، کیوں یہ امام کا قول ہے، ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے. قول امام کا مطلب جانتے ہیں؟ کلام الامام، امام الکلام. ہم جیسوں کی باتیں نہیں کہ آسانی سے ہر ایک کی عقل میں آ جائے. امام کی بات ہے، کلاموں کا امام. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. کون سمجھے گا؟ 3 لوگوں کی بات کرتے ہیں امام، چوتھے کی بات نہیں کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں یا نبی مرسل جانے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا ملک مقرب سمجھے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ مومن سمجھے گا جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو. صلوات ہے محمد. ہر آدمی معصوم کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. نبی مرسل، ملک مقرب، یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو. تو اب قول امام کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان تینوں مراحل میں سے کوئی مرحلہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہو. تو امام نے کیا فرمایا؟ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نوجوانوں نے سمجھا کہ اب تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلام امام کا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے مزاج شناس امام ہونا ضروری ہے. اگر امام نے کہا ہے تو وہ نہیں کہا جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں.
پھر کیا کہا امام نے؟ آخر کہا تو ہے۔ میں نے کہا امام نے کہا ہے۔ کہا پھر مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا مطلب ایسا بیان کرو جو ان کے شایان شان ہو۔ شایان شان، ارے سیدھی سی بات ہے، 4 میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ میں نے کہا ہاں اگر چھوٹ ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرو، کیسے چھوٹ ہے۔ آج کے دن ایک بچہ بالغ ہوا، پہلی نماز ظہر کی اسے پڑھنی تھی، اس نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، پروردگار آج میں بالغ ہوں، پہلی نماز ظہر کی پڑھنی ہے۔ اچھا پڑھ لو۔ کتنی پڑھوں؟ ارے بھائی جب پتہ ہے پہلی نماز ظہر کی ہے تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 4 رکعت ہے۔ کہاں پروردگار پتہ تو ہے۔ کہا پھر اس میں پوچھنے کی کیا بات؟ کہا معبود بس میں مسافر ہوں اس لیے پوچھ رہا۔ اچھا مسافر ہو، 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ واجب تھی 4، جو ہی اس نے کہا مسافر ہوں، کہا اچھا مسافر ہو تو 2 ہی پڑھو، چھوٹ ہے۔ ماہ رمضان آیا، قرآن نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم سب پہ روزے فرض ہے۔ میں نے کہا ہاں پروردگار رکھتا ضرور۔ کہ کیا مطلب نہیں رکھو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میں بیمار۔ اچھا مت رکھو، چھوٹ ہے۔ زکوٰۃ کا موسم آیا، ہر مسلمان پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ میں نے کہا اے پروردگار میرا بھی جی چاہ رہا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، مگر کیا نہیں نکالو گے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کوئی چیز نصاب تک پہنچی نہیں۔ اچھا نہیں پہنچی، مت نکالو، چھوٹ ہے۔ بجنور سے حاجی جانے لگے حج کرنے لگے، اے پروردگار میرا بھی اندر سے بہت جی چاہ رہا ہے حج کرنے جاؤں۔ کہا تو آؤ نا۔ میں نے کہا مگر نہیں آؤں گا نا۔ کہا کیوں نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا استطاعت نہیں۔ اچھا نہیں آؤ، استطاعت نہیں ہے، مت آؤ، چھوٹ ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ پتہ چلا آدمی اگر مسافر ہے نماز میں چھوٹ، آدمی اگر بیمار ہے روزے میں چھوٹ، آدمی کے پاس نصاب نہیں ہے زکوٰۃ میں چھوٹ، آدمی مستطیع نہیں ہے حج میں چھوٹ، مگر ولایت و محبت اہل بیت عصمت و طہارت اس واجب کا نام ہے کہ آدمی بیمار ہے تو چھوٹ نہیں، شفا یاب ہے تو چھوٹ نہیں، مسافر ہے تو چھوٹ نہیں، گھر پہ ہے تو چھوٹ نہیں، بیمار ہے تو چھوٹ نہیں، شفا یاب ہے تو چھوٹ نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں ایک لمحے کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت طاہرین کی محبت، ان کی ولایت، ایک عالم دین کے ایصال ثواب کے مجلس سے، اور عالم بیچارہ اپنی بساط کے اعتبار سے پوری زندگی یہی کام کرتا رہتا ہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ یہ امت اس راستے پہ چلے جس راستے پہ نبی اور اولاد نبی لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے عزیزان گرامی، جو ایک مولوی، ایک عالم دین، ایک منبری، ایک مبلغ کرتا ہے۔ زحمتیں، دقتیں، اسے بھی شوق ہے کہ بہت ساری دولت سمیٹ لے، مگر وہ جلدی راستے سے ہٹ کے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر کوئی راستے سے ہٹ کے ایسا کرنے لگے تو پھر وہ اس منزل میں نہیں رہ جاتا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اہل بیت طاہرین کی محبت، ہم سب کو شکر کرنا چاہیے اس محبت کے سلسلے میں جو پروردگار عالم نے ہمیں ودیعت فرمائی ہے۔ جتنا بھی شکر کریں حق کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔
وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اتنی دیر تک جو میں نے باتیں بیان کی اس سے یہ اندازہ لگا کہ واقعاً یہ محبت اور ولایت ہر چیز سے بلند ہے نا. ویسے تو عام طریقے سے جب ہم نماز کی بات کرنے لگتے ہیں تو نماز سب سے بلند ہے. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. لیکن جب مجموعی طور پہ ہم بات کرتے ہیں تو ساری قبولیت کا دار و مدار ہے ولایت اور محبت. تو جب یہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس محبت کو اتنا اہم کیوں قرار دیا؟ اس محبت کو اتنا اہم کیوں قرار دیا کہ ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار رکھا ہے کائے پہ؟ اس محبت پہ. قرآن چیخ چیخ کے اسی کی طرف بلا رہا ہے، حدیثیں چیخ چیخ کے اسی محبت کی طرف بلا رہی ہیں، اسی ولایت سے متمسک ہونے کو ہم سے کہہ رہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی اہمیت ہے اس ولایت کو، اس محبت کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کی طرف مائل ہوں اور جن سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال پہ ہماری نگاہیں ہوں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ وہ کرنے کی کوشش وہ کریں جو انہوں نے کیا ہے، جن سے ہم محبت کر رہے ہیں. کیونکہ محبت یہ کہنا یہ بہت آسان ہے، دعویٰ بہت آسان ہے، دلیل مشکل ہے. ہم محب اہل بیت ہیں یہ صرف دعویٰ ہے. جب اہل بیت طاہرین کے نقش قدم پہ چل کے ہم وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں گے جس کا مطالبہ اہل بیت نے ہم سے کیا ہے تو یہ عمل دلیل بنے گا اس دعوے کی. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یوں بھی اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے چشم و ابرو کے اشارے پہ زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی سے محبت کر رہا ہے. بس اگر اہل بیت طاہرین کی محبت پروردگار عالم نے ہم پہ فرض کی ہے تو اسی لیے تاکہ ان بے مثال شخصیتوں کو ہم دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پہ چلے تاکہ وہ بلندیاں حاصل کر سکیں جو اہل بیت اپنی محبت کے ذریعے ہمیں دینا چاہتے ہیں، اپنی ولایت کے ذریعے ہمیں دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، میں ذرا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مائک جو ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بعض مائک جو ہے آدمی کو تیز نہیں بولنے دیتے. مائک صحیح چل رہا ہے لیکن ایک اگر میں تیز بولوں تو زحمت ہوگی مجھے اور یہ مجھے پڑھنے نہیں دے گا. اس لیے میں اپنے ذرا انداز جو میرا اپنا انداز اس سے ہٹ کے بول رہا ہوں تاکہ میں آپ تک بات کو پہنچا سکوں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو اہل بیت طاہرین محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم ان کی محبت، یعنی خود خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کی محبت کے ذریعے اپنے آپ کو ان سے قریب کریں. اور قریب کیسے ہوں گے؟ ان اعمال کے ذریعے جو ہم ان کی محبت میں کریں گے، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ان کی تأسی کریں گے اس کے ذریعے ہم قریب ہوں گے. خیال رہے کہ محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شور مچاؤں کہ میں محب اہل بیت ہوں.
محبت اہل بیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے نعرے لگاؤں اور اس سے ثابت کروں کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ محبت اہل بیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ پورا مجمع مل جل کے ہنگامہ کرے اور اس ہنگامے سے ثابت کرے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ یہ سب اظہار ہے، یہ محبت نہیں۔ ان سے وابستگی کا ایک اظہار ہے، خوشی ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو انہوں نے چاہا ہے کہ ہم کریں، جو ان کا مطالبہ ہے۔ بچپن سے ہم جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک کبھی مسجد جا رہے ہیں، کبھی امام باڑے جا رہے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم عزاداری کر رہے ہیں، کبھی جلوس میں جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہم کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے عزیزان گرامی؟ مسجد، امام باڑے، جلوس، تعزیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بچپن سے ہم کر رہے تھے، جوان ہو گئے، اب بوڑھے ہو گئے، اب بس بھی کریں؟ یا کب تک ہم جاتے رہیں گے؟ یا کب تک ہم یہ سب کرتے رہیں گے؟ تو ایک بزرگ بیچارے جو صحیح چل نہیں پا رہے ہیں، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، جن کے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، میں نے کہا بھائی بہت ہو گیا، آپ ختم کیجئے یہ سب۔ کوئی مانے گا؟ کسی سے بھی میں ایک کہوں کہ بچپن سے آپ کر رہے ہیں، آج بوڑھے ہو گئے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، بس کیجئے، جلوس میں مت جائیے، نماز میں مت جائیے، یہ مت کیجئے، وہ مت، کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا۔ ارے مت جائیے بھائی، ہو گیا نا، اتنے دن کیا نا آپ نے، کیا کریں گے آپ سے مطلب؟ اچھا ہم نے کہا یہ بتائیے جب آپ کریں گے بضد ہیں تو کیوں کریں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے کہ اسکول جاتے جاتے ایک دن میں یہاں پہنچوں گا۔ تو یہ جو بچپن سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ اس کے ذریعے ایک دن میں یہاں پہنچوں گا؟ صلوات محمد والے یہ سب نہیں پتہ۔ ہم کر رہے ہیں، ہم نے کیوں کریں؟ اچھا عمل اس لیے کر رہے ہیں، مگر کیوں کر رہے ہیں ہم نہیں پتہ۔ عام طریقے سے جواب دینے والے یہی ہوں گے، یا بہت سوچ بچار کے جواب دیں گے تو کیا کہیں گے؟ بس اچھا کام ہے، علماء کہتے ہیں، نبی نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، اہل بیت نے کہا ہے، ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس ہم چاہتے ہیں کہ دنیا عزت سے گزرے اور آخرت میں اللہ ہمارے درجات بلند کرے۔ اچھا اس لیے کرنا، دنیا عزت سے گزرے آخرت میں درجات بلند ہوں۔ یہ اپنے درجات کتنے بلند کرنا چاہتے ہیں آخرت میں؟ کہ یہ تو ہمیں نہیں پتہ، بس ہم درجات بلند چاہتے ہیں، کتنے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے کہا قرآن نے بتایا ہے، آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ایک مومن اپنے درجات کو آخرت میں کتنا بلند کر سکتا ہے۔ کہاں بتایا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ۔ صلوات محمد والے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت حاصل کر لو۔ یہ معیت صادقین مومن کی وہ آخری منزل ہے جس کے آگے مومن نہیں جا سکتا، جس کے آگے مومن نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، میں نے کہا اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ کچھ کم تو میں نے نہیں کہا، ہر آدمی جنت چاہتا، میں نے اس کے لیے بھی دعا کر دی اللہ اسے جنت میں جگہ دے، مگر مجھے لگا کہ نہیں بجنور میں سب سے پکا مومن وہی تھا، میں نے کچھ کم کہا ہے۔ تو میں نے کہا پروردگار اسے جنت الفردوس میں جوار اہل بیت طاہرین عطا فرما۔
اب یہ وہ جملہ تھا کہ اس کے آگے پوری زندگی میری گزر جائے تو نہیں بول سکتا. صلوات بھیجے محمد علیہ. اس لیے کہ جنت میں جوار اہل بیت سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اہل بیت طاہرین کا جواب یہ اہم چیز ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن تقوی اختیار کر اور معیت اہل بیت طاہرین حاصل کر لے، سچوں کا ساتھی ہو جا. آپ کہیں گے ہم تو ہی ہیں سچوں کے ساتھی، ہمیں کیا پریشانی؟ ہم نے کہا نہیں، آپ سمجھے نہیں. سچوں تک پہنچ جانا اور ہے، سچوں کے ساتھ رہ جانا اور ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابن ملجم سچوں تک گیا، رک نہیں پایا. طلحہ سچوں تک گئے، ٹھہر نہیں پائے. زبیر سچوں تک گئے، رکے نہیں. شمر سچوں تک پہنچا، رک نہیں سکا. ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جہاں لوگ اہل بیت سے وابستہ ہوئے مگر ٹھہر نہیں پائے. وہاں تک پہنچ جانا کمال یہ نہیں ہے، جا کے وہاں رہ جانا کمال ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. اور یہ محبت ہم سے یہی تقاضا کر رہی ہے کہ تم ایسے بن کے آؤ کہ ہمارے یہاں رک سکو. ایسے بن کے آؤ کہ تم ہمارے یہاں رک سکو. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو عزیزان گرامی، ان تک پہنچ جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ پہنچ کے ان کے ساتھ رہ جانا یہ کمال ہے. ٹھیک ہے نا. تو آدمی ساتھ رہتا کب ہے؟ ہم بجنور آئے، ایک مرد مومن مجھے مل گئے. ان سے باتوں میں یہ احساس ہوا کہ یہ کچھ میرے ہم مزاج لگ رہے ہیں. تو مجھے بھی میرے ذہن میں بھی کچھ کام ایسے تھے جس کے بارے میں نے سوچا کہ اگر ان کو میں اپنے ساتھ کر لوں تو ہم دونوں مل کو وہ سارے کام انجام دے سکیں گے. یہ میرے ہم مزاج لگ رہے ہیں. سو میں نے ان سے تھوڑا جھک کے ملنا چاہا تو وہ اور زیادہ جھک کے مجھ سے ملے، اور یہاں سے پھر ہماری قربت شروع ہوئی. تو پھر ہم بہت زیادہ قریب ہو گئے. اور جب قریب ہو گئے تو ہم نے یہ چاہا کہ اب وہ کام شروع کیا جائے جس کے لیے میں نے ان کو قریب کیا تھا. جب میں نے وہ کام شروع کیا تو کچھ دنوں دیکھتا رہا، لیکن جتنی باتیں کہہ رہا ہوں اس کا سارا الٹا اثر میرے سامنے آ رہا ہے. میں ادھر جانے کو کہہ رہا ہوں تو وہ ادھر جا رہے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں تو وہ سوچ رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہو رہا ہے ایک دوسرے سے اختلاف ہو رہا ہے، ذہنی طور پہ، عملی طور پہ. تو میں نے کوشش کی کہ شاید یہ اختلاف اتحاد میں بدل جائے، لیکن نہیں بدلا. جب میں تھک گیا تو میں نے کہا اوہو، جسے میں نے سمجھا تھا یہ میرے کام آ سکے گا، یہ بالکل میرا اپوزٹ ہے. اس کی زندگی اور میری زندگی میں کوئی یکسانیت نہیں ہے، اس لیے فائدہ نہیں ان کے پیچھے لگے رہنے سے، چھوڑ دو ان کو. جب میں نے چھوڑ دیا تو وہ بھی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹے، میں بھی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ گیا، اور ہم بہت دور ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم دور کیوں ہوئے عزیزان گرامی؟ صرف اس وجہ سے ہم قریب ہوئے تھے، مگر دوری کیوں ہوئی؟ کہ قریب ہونے کے بعد بات پتہ چلا کہ ذہنی یکسانیت، عملی یکسانیت، حالات کی یکسانیت، معاشرتی یکسانیت، تہذیبی یکسانیت ہمارے اس کے درمیان نہیں ہے. توجہ ہے نا. تو پھر مجبوراً ہمیں دور ہونا پڑا. لیکن اگر یہی پلٹ کے یکسانیت ہوتی تو یہ یکسانیت جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی اتنا ہی زیادہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جاتے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. پتہ چلا
ہر طریقے کی یکسانیت آدمی کو ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم قریب ہوں تو ان کا ماحول اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ان کا مزاج لانا ہوگا، ان کی زندگی لانی ہوگی، ان کی سیرت لانی ہوگی، ان کے شب و روز لانے ہوں گے، ان کا کردار لانا ہوگا، ان کا مزاج لانا ہوگا۔ ہم جتنا اپنے ماحول کو ان کے ماحول میں ڈالتے چلے جائیں گے، ہم اتنا ہی ان سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جتنا اپنے کو ان کے ماحول میں ڈالیں گے اتنا ہی ان سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں کہ میں ایک آخری بات کہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ ابتدا میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی محبت ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ نہیں چلے گا کہ محبت بھی ہو اور بے نمازی بھی ہو۔ ان کی محبت ہے تو ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، ان کی محبت ہے تو ہمیں حج کرنا ہی پڑے گا، ان کی محبت ہے تو ہمیں واجبات کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں؟ وجہ ہے عزیزان گرامی، وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی محبت ہمیں کرنا پڑے گا؟ جتنے بھی واجبات ہیں ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ نماز کیا چیز ہے تو پہلے تو آپ ہنسیں گے کہ مولوی صاحب کو پتہ ہے پھر بھی ہمارے امتحان لے رہے ہیں۔ بہت زیادہ اصرار کروں گا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں نماز کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی عبادت ہے، صبح کو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور ظہر عصر میں 4 اور مغرب میں 3 اور عشاء میں 4، اسے نماز کہتے ہیں۔ یہی ہے نماز نا بھائی، جو صبح کو 2 پڑھی جائے، مغرب عشاء میں 3 4، ظہر عصر میں 4 4، نماز یہی ہے نا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن 2 رکعت نماز ہے، 3 ہے کہ 4؟ قرآن چپ بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ 2 کو نماز مان رہا ہے، نہ 3 کو نماز مان رہا ہے، نہ 4 کو نماز مان رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ارے میں نے کہا میں پڑھتا ہوں، اتنی محنت سے صبح اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں، زور میں بھی گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، پڑھتا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں جواب دے رہا ہے قرآن؟ یعنی کچھ تو ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ تصویر نماز کہہ لو، ترتیب نماز کہہ لو، ترکیب نماز کہہ لو، جو بھی نام دے دو، نماز نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو میں جاننا چاہوں گا نماز کیا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز 2 3 4 رکعتوں کو نہیں کہتے، نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کرتے ہیں۔ اب اگر یہ کام 2 رکعتوں سے ہو جائے تو 2 رکعت نماز کہلائے گی، اور اگر زندگی بھر کی نمازوں سے نہ ہو پائے تو آدمی ٹکرے مار رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اندازہ لگا، عبادتوں کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ ہم نے کہا یہ روزہ کیا ہے؟ کہا روزہ سب جانتے ہیں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسے روزہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی روزہ ہے، اور اس پہ ہم اتنا زور دیتے ہیں کہ پھر بقیہ سارا وقت اسی پہ صرف ہوتا ہے۔ سحر میں کیا کھائیں گے، افطار میں کیا تلا جائے گا، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کیونکہ بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روزہ دار پہ کم سے کم جو چیز فرض کی گئی ہے وہ بھوک اور پیاس ہے۔
جسے ہم کل سمجھتے ہیں امام کہتے ہیں کم سے کم. اچھا تو پھر زیادہ سے زیادہ روزہ، کیا زیادہ سے زیادہ روزہ؟ 8ویں امام فرماتے ہیں جب تم روزہ رہو، ذہن روزے سے ہو، نگاہیں روزے سے ہوں، کان روزے سے ہو، ہاتھ روزے سے ہو، پیر روزے سے ہو، دل روزے سے ہو، اعضاء روزے سے ہو، جوارے روزے سے ہو، اس لیے کہ روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے، اور خالی بھوکے پیاسے رہنے سے حاصل نہیں ہوگا جب تک پورا وجود اللہ کے احکام کا پابند نہ ہو جائے. اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، تو پتہ چلا واجبات کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. میں چاہوں تو ابھی اور مثالیں دوں گا، مگر آپ کو اور زیادہ نہیں تھکانا چاہتا، ایسے ہی ہر جگہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی. خلاصہ کر کے بات کہوں عزیزان گرامی کہ جتنے بھی واجبات ہیں ظاہر کچھ باطن کچھ. آدمی نجس ہے، غسل کرو تاکہ ظاہر پاک ہو جائے. وقت گزر گیا، نماز کا وقت آیا، وضو کرو. ارے ہم نے کہا غسل تو ابھی کیا تھا، اب وضو کہاں؟ تاکہ باطن پاک ہو جائے. نماز پڑھو تاکہ برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں. روزہ رکھو تاکہ پورے وجود میں طہارت پیدا ہو. اور فرما رہے ہیں نا زکوٰۃ دو. کیوں زکوٰۃ دیں؟ کہ اس لیے کہ زکوٰۃ 3 چیزوں میں ہے: سونے چاندی، بھیڑ بکری، اناج وغیرہ. وہ تم کھاتے ہو، اس کا دودھ گوشت وغیرہ استعمال کرتے ہو، اور سونے چاندی سے آرائش کرتے ہو. ان سب کو پاک کر لو تاکہ تم جب متقی اور پرہیزگار اور طاہر ہو جاؤ تو اس میں سے کوئی نجس چیز تم یوز نہ کرو. خمس نکالو. محنت سے کمایا کیوں نکالیں؟ کہ اس لیے کہ یہ زمین پاک ہو، اس لیے کہ یہ چھت پاک ہو، اس لیے کہ یہ دیواریں پاک ہو، اس لیے کہ یہ در و بام پاک ہو، اس لیے کہ اس گھر کی ہوائیں پاک ہوں، اس لیے کہ اس گھر کی فضائیں پاک ہوں، اس لیے کہ اس مخمس رقم سے کھانا لاؤ وہ پاک ہو، پانی کا انتظام کرو وہ پاک ہو، لباس وغیرہ پہنو تو وہ پاک ہو، آرائش وغیرہ کرو تو وہ پاک ہو. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو وضو یعنی طہارت، غسل یعنی طہارت، نماز یعنی طہارت، زکوٰۃ یعنی طہارت، خمس یعنی طہارت، حج یعنی طہارت. جو بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ خدا کرا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے ہمیں پاک بنانا چاہ رہا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگارا، ہم نجاست میں رہنے والے لوگوں کو تو اس طرح زبردستی پاک کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ تو قدرت نے آواز دی، تم مومن ہو اور تمہاری آخری منزل ہے معیت صادقین. وہاں جانے سے پہلے میں تمہیں طہارتوں کا اتنا پابند بنانا چاہتا ہوں کہ جب تم وہاں جاؤ تو وہ جگہ تمہارے لیے اجنبی نہ رہ جائے. وہاں جا کے رہ جاؤ، واپس نہ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. منزل ہے تمہاری کونوا مع الصادقین. میں تمہارے لیے یہاں چاہ رہا ہوں تم اتنے طہارتوں کے عادی بنو کہ جب وہاں جاؤ تو وہ ماحول الگ نہ دکھائی دے، تم وہاں کھپ سکو اور ٹھہر سکو. ورنہ جیسے بہت سے قریب گئے، کوئی نہ کوئی نجاست تھی جس نے اہل بیت سے انہیں دور کر دیا. ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ، اس لیے چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے میں تمہیں ان طہارتوں کا عادی بنا دوں. عزیزان گرامی، ہم مومن ہیں. بات محبت اہل بیت کی ہے. اہل بیت طاہرین کی محبت ہمیں عظیم ترین بلندیوں سے نوازنا چاہتی ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں.
معمولی باتوں، نماز پڑھ لی خوش ہو گئے، صبح اٹھ گئے خوش ہو گئے، روزہ قضا تھا رکھ لیا گرمی میں خوش ہو گئے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب ماہ رمضان آتا ہے۔ سال بھر میں ہم عبادتوں پہ سب سے زیادہ عبادتیں کب کرتے ہیں؟ ماہ رمضان میں نا جی۔ سال بھر میں جو عبادتیں ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں کس مہینے میں کرتے ہیں؟ ماہ رمضان میں۔ عام دنوں میں تو چلو پنجگانہ پڑھ لی ہو گیا، لیکن ماہ رمضان میں رات کو بھی اور دن کو بھی اور یہ بھی اور وہ بھی اور تلاوت بھی اور شب داری بھی اور کیا 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 سب ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مول صاحب پہلی جمعے سے شروع کر دیتے ہیں، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ انابت کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یا اعمال کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کا مہمان ہے یہ بندہ اور کیا کیا کیا۔ تو ہم اس مہمانی کے جوش میں کیے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اے جناب یہ سب کب تک کرتے ہیں ہم؟ 29 ماہ رمضان تک۔ ٹھیک ہے، 29 ماہ رمضان تک کر لو، یہ تلاوت بھی کر لو، یہ زکوٰۃ بھی دے دو، یہ خمس بھی نکال لو، یہ غریب کو بھی دے دو، یہ افطار بھی بھجوا دو، یہ سحر بھی کرا دو، یہ شب داری بھی کر لو، یہ نمازیں پڑھ لو۔ کب تک؟ 29 ماہ رمضان تک۔ 29 ماہ رمضان جو ہی آئی اور شام کا انتظار ہونے لگا، تو آج چاند نکلے گا نا؟ ارے ہاں نکلے گا، کہیں نہ کہیں سے تو نکل ہی جائے گا، اور اگر آسمان پہ نہیں نکلا ٹیلی ویژن سے نکلے گا، اور ٹیلی ویژن سے نکلا موبائل پہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اتفاق سے نہیں نکلا۔ اب یہ سارے مومنین پریشان جو کہہ رہے تھے توبہ کا مہینہ ہے، انابت کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ۔ ارے ہم نے کہا کیوں پریشان ہے بھائی؟ جا کے اطمینان سے روزے کا اہتمام کیجئے، اگر ایک دن بڑھ بھی جائے گا تو توبہ کا مہینہ رہے گا، انابت کا مہینہ رہے گا، عبادت کا مہینہ رہے گا۔ اب اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو جانتے ہیں یہ پریشانی کائے کی ہے؟ جب کوئی مہمان جاتا ہے اور کھلانے والا کچھ زیادہ ہی اصرار کرنے والا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر رکا رہتا ہے کہ مول صاحب کھا لیں۔ اب جب دیکھا مول صاحب ڈھیلے پڑ گئے، مول صاحب یہ بھی، مول صاحب یہ بھی، اور یہ بھی، ذرا سا یہ بھی، اور ذرا سا وہ بھی۔ مول صاحب بیچارے جب تک گنجائش ہی لیتے رہے، اس کے بعد پھر مول صاحب نے ہاتھ چھوڑ دیا، بس اب گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو پہلی رمضان سے کہتے ہیں توبہ کا مہینہ، انابت کا مہینہ، 29 کو اللہ کہتا ہے کل بھی تو توبہ ہی کا مہینہ رہے گا، انابت کا پروردگار۔ غذائے روحانی اتنی ہو گئی، اب گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ صلوات محمد والے محمد، بس اب آج چاند نکال دے کلید۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مہینے کی عبادت میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، چونکہ اس عبادت کا نشہ ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ آتا ہوا ایک دن ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی عزیزان گرامی کہ اہل بیت طاہرین نے یہ محبت اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم ایک مہینے کی عبادت میں اتنا غرور کرنے لگے۔ صلوات محمد۔ جب ہم نے بہت درخواست کی پروردگار سے کہ نہیں بس اب کل عید ہونی چاہیے، قدرت نے کہا ٹھیک ہے ہم چاند نکالے دے رہے ہیں، کل عید ہوگی، لیکن یہ جو تم کو دماغ پہ بسا ہوا ہے نا اتنا سب کر لیا، اب ایک دن نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، تو اس کا شکرانہ تو ادا کرو، آ کے عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے آؤ۔ اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں توفیق نہ دی ہوتی تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس توفیق کا شکرانہ ادا کرو۔ ہم نے کہا پروردگار ضرور آئیں گے، نئے نئے کپڑے پہن کے آئیں گے شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ تو شکرانے کی نماز تھی 2 رکعت، جسے نماز عید کہا جاتا ہے، لیکن اس میں قنوت تھے 9 عدد،
اور ان 9 قنوتوں میں کھڑا کر کر کے امام نے بتایا کہ تمہارا دماغ 1 مہینے کی عبادت میں خراب ہو گیا ہے، لو اس نماز میں کہو کہ وَأَن تَدْخُلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ۔ پروردگارا یہ 1 مہینے کی عبادت کیا ہے؟ معبود دعا ہے، تو ہمیں ہر اس اچھائی میں داخل کر جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے، ہر اس برائی سے ہمیں بچا جن برائیوں سے آل محمد کو بچا۔ آپ نے محسوس کیا محبت اہل بیت کا مقصد کیا ہے؟ ختم ہو گئی میری مجلس عزیز۔ یہ عید کا دن تھا جب اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ ہماری محبت کے مقصد کو سمجھو، ہم تمہیں کتنی بلندیاں دینا چاہتے ہیں۔ جب کسی کا گھر اجڑتا ہے نا تو اس سے دوسرے کا ہوش نہیں رہ جاتا، اور ایسا گھر جہاں خود گھر سے 18 جنازے نکلے انہیں تو اور کسی کا ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ قریب 14 صدیاں گزر رہی ہیں، ہم ان کے چاہنے والے 10 محرم کو اگرچہ منع نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم سلام بھی نہیں کرتے، ہم اپنے لیے حاجت بھی طلب نہیں کرتے۔ کیوں؟ آج 10 محرم اپنے لیے عزوقہ بھی نہیں ڈھونڈتے۔ تو آج کیا کرنا ہے کہ بس مجلس ماتم، زہرا کا بھرا ہوا گھر آج کے دن اجڑ گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو اتنے دنوں سے ماتم کریں کہ آج بی بی کا بھرا ہوا گھر اجڑا، لیکن جب اہل بیت کا گھر اجڑ رہا ہے تب بھی اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمارا گھر اجڑ رہا ہے تو اجڑ جائے، ہم تمہارا کردار نہیں اجڑنے دیں گے۔ اور اسی لیے جب ہم اس دن کچھ نہیں کرتے، دعائیں بھی نہیں کرتے، تو معصوم کہتے ہیں اچھا 9 ماتم کے ساتھ ذرا عاشورے کی نماز تو پڑھو۔ نماز پڑھ لی، لو اب زیارت عاشورہ پڑھو۔ اب ہم نے عاشورے کی زیارت پڑھنی شروع کی تو ہم سے کہلوایا اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ پروردگارا تو ہماری زندگی کو وہ زندگی بنا دے جو محمد و آل محمد کی زندگی تھی، ہماری موت کو وہ موت بنا دے جو محمد و آل محمد کی۔ عاشورے کی زیارت کے بعد جب ہم نے دعائے القمہ پڑھنی شروع کی تو وہاں بھی ہم سے کہا گیا اچھا اب یہاں آ کے تم یہ کہو احینی حیات محمد و ذریتہ وامتنی مماتہ، ہمیں وہ زندگی دے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذریت کی زندگی ہے، اور ویسے ہی موت دے جو ان محمد و آل محمد۔ 2 جملوں کے بعد کہا گیا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میں نے مقصد بیان کیا ہے محبت کا۔ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور یہ پروردگار جب تو ہمیں وہ زندگی دے دے جو محمد و آل محمد کی، وہ موت دے دے جو محمد و آل محمد کی، تیری بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا کہ تو ایسا کرنے کے بعد وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، ہمارے ان کے درمیان چشم زدن کے لیے بھی نہ دنیا میں جدائی فرمانا نہ آخرت میں جدائی فرمانا۔ یہ ہے مومنین کی زندگی کا مقصد اس محبت اہل بیت کے سائے میں۔ عزیزو، اللہ نے ہمیں محبت کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ دولت اگر ہمیں حقیر بھی محسوس ہو رہی ہے تو یہ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھیں۔ جس دن امام کی نگاہ کرم ہوگی انشاءاللہ وہ اس میں ایک کیفیت پیدا ہوگی اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی، مگر ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے۔ میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں کربلا کے لیے تو ایک قافلہ تھا جو مکے میں تھا، حج کے لیے آیا تھا، اس کو پتہ چلا کہ حسین نے مکہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے جلدی حج کیا اور کہا ہمیں بھی چلنا ہے، وہ چلے۔
البتہ انہوں نے تیزی سے جا کے امام کو پا لیا، لیکن انہوں نے احتیاط یہ برتی کہ امام اس راستے سے سیدھے جا رہے ہیں تو وہ فاصلہ بنا کے کسی اور راستے سے ادھر ہی جا رہے جدھر امام جا رہے ہیں، لیکن ساتھ نہیں جا رہے۔ جہاں حسین رکتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، جہاں سے امام چلتے ہیں وہ چلنے لگتے ہیں۔ ایک جگہ جب رکے، جانتے ہیں یہ قافلہ جناب زہیر کا ہے، جناب زہیر قین کا۔ یہ کیوں امام کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ابھی حسینی نہیں ہے، ابھی علوی نہیں ہے یہ، تو پھر جانے کے کیا ضرورت؟ کہ جائے اس لیے رہے کہ کچھ نہ کچھ اندر ہے جو ان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں اکیلا مت چھوڑنا حسین کو۔ تو دور دور سے امام کو اپنی نگاہوں میں لیے ہوئے امام کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ ایک جگہ جب رکے ہیں تو امام نے قاصد بھیجا، جا کے زہیر سے کہہ دو کہ ہمارا ساتھ نہیں دو گے۔ زہیر نے بہت صاف صاف لفظوں میں کہا کہ جا کے امام سے کہہ دو میں یزید اور آپ کے درمیان دخل نہیں دینا چاہتا۔ اس سے زیادہ صاف بھی کوئی بات ہو سکتی تھی۔ قاصد واپس آ گیا، لیکن حالات کیسے بدلتے ہیں۔ زہیر یہ کہہ کے اندر گئے۔ زوجہ نے کہا زہیر کون آیا تھا؟ کہا قاصد حسین۔ کہا کیوں آیا تھا؟ کہا حسین نے مجھے بلایا تھا مدد کے لیے۔ تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ میں آپ کے اور یزید کے درمیان دخل نہیں دینا چاہتا، اسی لیے میں الگ الگ چل رہا ہوں۔ غور سے زہیر کی زوجہ نے زہیر کو دیکھا۔ زہیر، فاطمہ کے لال نے تمہیں مدد کے لیے بولا، تم نے اسے یہ جواب دیا اور اب بھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ نبی کے نواسے نے تمہیں بلایا تھا۔ زہیر کی زوجہ نے نامعلوم کس لب و لہجے میں زہیر سے یہ بات کہی کہ اب جب زہیر باہر نکلے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم سب آزاد ہو، چلے جاؤ۔ تم کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کے خیمے میں گئے، زوجہ سے کہتے تم بھی آزاد ہو، یہ قافلہ جا رہا ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور دیکھو میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میرے بعد سکون سے دوسری شادی کر لینا اور چین سے زندگی گزار۔ زوجہ کہتی ہے تم کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ زوجہ کہتی ہے مگر زہیر تم حسین کی طرف جا رہے ہو تو میں بھی حسین کی طرف جاؤں گی۔ زہیر کہتے مگر میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین جس راستے پہ جا رہے ہیں قتل کر دیے جائیں گے۔ کہا پھر یہ کہ ان کا جو لشکر ہے نا وہ بھی مار دیا جائے گا۔ کہا اچھا پھر یہ کہ میں جو جا رہا ہوں نا میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا۔ کہا تو پھر تم مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تم جانتی ہو نا کہ جب عرب والے کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کے گھرانے کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے۔ میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہو۔ اچانک زوجہ زہیر کہتی ہے کہ زہیر ابھی تم کہہ رہے تھے حسین جس راستے پہ جا رہے ہیں مارے جائیں گے، لشکر جا رہا ہے وہ بھی مارا جائے گا اور تم بھی مارے جاؤ گے۔ کہا تو ہے۔ کہا اس کے باوجود حسین اپنے ساتھ زینب کو لائے ہیں، ام کلثوم کو بھی لائے ہیں، رقیہ اور رباب کو بھی لائے ہیں، میں بھی چلوں گے زہیر، جو زینب و ام کلثوم کا ہوگا میں بھی اسے قبول کروں گا۔ جناب زہیر کہتے ہیں عزیزان گرامی، زہیر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں لے جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے حسین زینب کو لائے، لیکن نہ تم زینب ہو نہ میں حسین۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ زینب تڑپتی رہے گی، حسین جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد مکمل کر کے رہیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری محبت مجھے میدان میں جانے سے روک دے اور شہادت کے حصول سے روک دے۔
عزیزان گرامی آپ غور فرما رہے ہیں، جب محبت کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ معمولی سے محبت انسان کی کایا پلٹ کر دیتی ہے۔ عزیزو ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت، یہ محبت انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ایک عالم دین جو بہرحال عام لوگوں سے زیادہ اہل بیت سے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو بار بار آپ کو متوجہ کرتا ہے اس راستے کی طرف جو اہل بیت طاہرین کا راستہ ہے، وہ اسی لیے کہ اس کا یہ کہنا بھی قربت آل محمد کے لیے ضروری ہے اور آپ کا قریب ہونا بھی قربت آل محمد کے لیے ضروری ہے۔ عزیزو عالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو قابل قدر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام نے بتایا ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے جو ہر لمحے جانتے ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کربلا میں بار بار حسین سے کہا گیا یہ لشکر آ رہا ہے، آپ بھی اپنے ساتھیوں کو بلائیے۔ امام نے کس کو بلایا؟ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، یہ خط ہے حسین غریب کی طرف سے مرد فقیہ و مجتہد حبیب ابن مظاہر کے نام۔ عزیزان گرامی بتایا کہ ہمارا والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ دین کا اتنا علم ہو کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر سکیں۔ اور حبیب چلے ہیں تو کس اہتمام سے چلے؟ پہلے بیچتے ہیں اپنے غلام کو، جاؤ انتظار کرنا میں آ رہا ہوں، دیر ہوئی غلام کہہ رہا ہے گھوڑے پریشان مت ہونا، میرا آقا نہ آیا میں تو اس پہ سوار ہو کے اپنے مولا کی مدد وسعت کے لیے چلوں گا۔ حبیب نے سنا، قریب پہنچے، جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، کیا کہنا، جب تک اپنے پاس رکھنا تھا ہمیں غلام بنائے رکھا، اب حسین کی طرف جا رہے ہیں، آزاد کر رہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور ادھر سے جناب حبیب بن مظاہر امام عالی مقام کی خدمت میں جا رہے ہیں، اور ادھر حسینی جناب حبیب بن مظاہر کے استقبال کے لیے آمادہ ہیں۔ جب قریب خیمہ پہنچے ہیں، عالم کی عظمت کیا ہوتی ہے، قریب خیمہ پہنچے ہیں عزیزان گرامی، کسی نے بتایا کوئی آیا ہے، جناب زینب اولیاء مقام فرماتی ہے فضا دیکھو کون آیا ہے۔ فضا نے دیکھا، جا کے کہا آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے نصرت امام کے لیے۔ جانتے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ جاؤ حبیب سے ہمارا سلام کہہ دینا۔ حبیب کو جب فضا نے سلام کہا ہے، اے حبیب خوشا نصیب، کائنات کی شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے امامہ پھینکا، اے پروردگار کیا آل محمد پہ وہ وقت آ گیا، اب شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کہہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب الہی وقت زہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا صلواتک علیہم اجمعین۔ پالے والے ہماری اس مختصر عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جن مرحوم کی اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی، پروردگارہ ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند سے بلند تر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ حالات حاضرہ میں مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کی جان و مال و عزت و آبرو و نسلوں کا تحفظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم مولانا عارف حسین صاحب کے قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا
تشنہ لب بیردا لو چلا قافلہ بہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا قافلہ بہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا قافلہ بہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا سن کے شور فغاں ایک کوہرام ہے برسارے کربلا لو چلا قافلہ بہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا رسم پیداگری جس کے گھر سے چلی شہزادی وہی بیردا ہو گئی مر نہ جائے کہیں غم سے بنت علی ہائے اب ہوگا کیا لو چلا قافلہ بہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا بیردا لو چلا اپنی صورت دکھا دو مجھے میری جان بھی خدا جانے نہ ہو یا کہ نہ ہو آؤ پر اٹھو ہم کو روست کرو ماں نے رو کر کہا لو چلا قافلہ بہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا قافلہ ثانیہ فاطمہ بنت شیر خدا کیسے بازار میں جائے گی بیردا کیسے طے ہوگا وہ شام کا راستہ رو رہی ہے فضا لو چلا قافلہ بہن کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا پیار سے بیردا لو چلا قافلہ پیار سے جس کو پالا تو شبیر نے اس کو جکڑا گیا توق و زنجیر سے راہ پر خار پر
बाबरना सफर कैसे होगा भला, लो चला काफिला बहने करता हुआ, खाक उड़ा हुआ, तश्ना लब बेरिदा, लो चला काफिला चार जानिब से ये आ रही है सदा, अलविदा 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 अलविदा, अपने प्यारों के लाशों से हो के जुदा, खून रोता हुआ, लो चला काफिला बैन करता हुआ, खाक उड़ाता हुआ, तश्ना लब बेरिदा, राख खैमे हुए सब साल उठा बेसहारा, भर का कुनबा हुआ, शाम गुर्बत के कैदी चले शाम को ले चले अश्किया, लो चला काफिला बहन करता हुआ, तश्ना लब लो चला काफिला, सुन के शोर फ़ग़ां एक को राम है, बरसरे करबला, लो चला काफिला।